محمد فیصل ابہا سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ترکی کے شہر استنبول میں آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا پس منظر پر روشنی ڈالیں، یہ کیا سلسلہ چل پڑا ہے؟ اگر اس طرح سلسلہ چل پڑا تو یہ کہاں جا کر رکے گا، اس بارے میں بھی تھوڑی بات بتا دیں۔ بیٹا ترکی کا شہر ہے استنبول، اصل نام اس کا تھا اسلام بول، اسلام کی باتیں، جس طرح ہمارا کیپٹل آف دا پاکستان کا نام تھا اسلام زندہ باد، اب آج کل اس کو مختصر کر کے اسلام آباد کہتے ہیں۔ تو یہ جو استنبول ہے اس میں ایک چرچ تھا آیا صوفیہ، جس کو آج کل ہم نام سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ 900 سال تک کلیسا اور چرچ رہا۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ علاقہ فتح کیا تو ان جگہوں پر بعض جگہیں، بعض زمینیں انہوں نے خریدیں وہاں کے لوگوں سے، تو آیا صوفیہ والے لوگوں نے بھی یہ زمین بطور پیسوں کے سلطان محمد فاتح کو بیچ دی، تو انہوں نے خرید لی، اور جب سلطان محمد فاتح نے یہ خرید لی ہے تو اب مالک کی مرضی ہے وہ اس کو کس طرح رکھے، انہوں نے اپنا چرچ بیچ دیا۔ اس طرح کئی چرچ بکتے ہیں، آپ دیکھ لیں جیسے مغربی ممالک میں بک رہے ہیں۔ تو سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے 500 سال تک ان کے بعد اسے مسجد بنائے رکھا، جب انہوں نے مسجد رکھ دیا اور مسجد ہی چلا، معاملہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ جب یہ کمال عطا ترک آیا ہے، اس نے اپنے ٹولے کے ساتھ مل کے اس کو میوزیم ڈکلیئر کر دیا، اور اب وہی کل شین یرجو الی اصلی ہو گیا۔ مالک نے مسجد کے لیے وقف کیا تھا، تو اب سپریم کورٹ آف دا ٹرکی، انہوں نے ترکی کے اعلیٰ عدلیہ نے، عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ سنا ہے، اور دلائل کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر، گواہیوں کی بنیاد پر، اصولوں کی بنیاد پر ان نے اس کو میوزیم جو ڈکلیئر ہوا تھا، ان نے اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وہاں کی حکومت کا باقاعدہ لیٹر بھی آ چکا ہے، آپ دیکھ لیں گے، انہوں نے اس کو مسجد بنا دیا۔ اب یہ الزام عائد نہیں ہوتا کہ ہم چرچ کو مسجد بنا رہے ہیں، جی نہیں، چرچ تو انہوں نے بیچ دیا تھا، ذاتی ملکیت ہو گئی ہے۔ جب ذاتی ملکیت ہو گئی ہے تو ذاتی ملکیت کو وہ مسجد بنائے، وہ گھر بنائے، وہ مالک پر منحصر ہوتا ہے، مالک جیسا چاہے کرے، وہ مالک ہے۔ تو سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ نے اس کو مسجد بنا دیا۔ غلطی تو یہ تھی کہ بعد میں اسے میوزیم بنایا گیا۔ آج جو لوگ اس پر بول رہے ہیں کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو یہ ہوا، یہ 1934 سے لے کر 2020 تک کیوں نہیں بولے کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو آپ نے میوزیم بنایا؟ یہ مغربی دباؤ اس وقت کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ اس وقت انہیں پتہ تھا یہ مسلمانوں کی ذاتی ملکیت ہے، جب ذاتی ملکیت ہے تو اب وہ مسجد سے ختم ہو کر میوزیم بن رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے۔ تو یہ لبرلز اور یہ سارے اس بات پہ خوش تھے، کوئی آواز اٹھ نہیں رہی ہے۔ اور جب مسلمانوں نے اپنی ملکیت پر جو غیر لوگوں کے دباؤ میں فیصلہ کر کے میوزیم ڈکلیئر ہوا تھا، وہاں کی حکومت نے دلائل کی بنیاد پہ، شواہد کی بنیاد پہ، مقدمہ سننے کے بعد کی بنیاد پہ اس کو مسجد ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو اب جب مسجد بن گئی ہے، اب لبرلز کی آنکھوں میں بھی کھٹک رہا ہے، مغربی دنیا کی آنکھوں میں بھی کھٹک، اور جی مسجد کیوں بنائی، جی مسجد کیوں بنائی؟ یہ پہلے چرچ، اور پہلے چرچ تھا تو یہ اتنے 85 سال تک یہ میوزیم بنا رہا، تم بولے؟ آپ نے کوئی جرات کی، کوئی آواز اٹھائی، کوئی دباؤ دیا؟ اس پر تو کچھ نہیں ہے۔ اجی معاملہ ان کورٹ ہے، معاملہ ان کورٹ ہے۔ جب کورٹ پر آپ نے بیلیو کیا ہے تو اب کورٹ ہی نے فیصلہ کیا، اب یہ بھی بیلیو کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ نہیں نہیں، یہ معاملات بدل رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں جی، وہ کر رہے ہیں۔ ایک بندہ تو ایک حد تک مجھے کہنے لگا، اچھا کل وہ ہیکل سلیمانی بنانا شروع کر دیں گے بیت المقدس پہ۔ میں نے کہا بیت المقدس ہم نے کوئی بیچی تھی؟ ہم نے بیچی تھی؟ ہم نے کوئی بیچی ہے؟ کوئی ہیکل بنائے؟ اس کا کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی اصول، کوئی معاملہ ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی چرچ کو مسجد نہیں بنایا۔ میں نے کوئی سادے بندے، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چرچ کو مسجد نہیں بنایا، یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ ہاں یوں کہو کہ جو مسجد تھی، بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا، حرم مکہ تھا،
وہاں 360 بت مشرکین مکہ نے ڈال دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں. فتح مکہ کا موقع ہے, ایک ایک بت کو مسجد حرام سے پاک کیا جا رہا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑ رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے انسان وقت, بزرگ پیغمبر, جلیل القدر نبی کی تصویریں منہدم ہو رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بت بنے ہوئے اور تصویریں ہیں منہدم کیے جا رہے ہیں, اور اس کو پاک صاف کر کے بتوں کی معاملات سے دوبارہ مسجد اور اللہ کے گھر کا وہی اصلی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹینڈنگ آرڈر پہ جاری فرما دیا. تو آپ حق تھا, آپ یوں کہتے کہ آج ترکی کی کورٹ کو ہم اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں, ہم وہاں کے پریزیڈنٹ آف دا ٹرکی حافظ طیب رجب اردگان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا ہے, بہت اچھا آپ نے آرڈر جو ہے نا پاس کیا ہے کہ ہاں اب کورٹ کے بعد حکم آ گیا, اب مسجد بنے گی. تم نے تو فتح مکہ کی یاد تازہ کی ہے. حق تھا تم یہ کرتے, یہ نہیں الٹا کہنا شروع کر دو جی چرچ تھا, پہلے چرچ تھا. وہ سادے بندے کہاں کی لاجک لے کر آئے ہو. وہ چرچ تھا, صاحب چرچ نے چرچ بیچ دیا, صاحب چرچ نے اس کے بدلے میں پیسے لے کر اپنی جیب مبارک میں رکھ لیے. اب آپ کو کیا سے اعتراض ہو گیا یار؟ مالک ہے ایک بندہ, اپنی ملکیت کے اوپر اپنے مالکانہ حقوق رکھنے کے بعد بھی اب ہم جانے ہمارا کام جانے. اس کو میں ایک زاویے سے اور بھی دیکھتا ہوں. یہ میں علی سبیل التنزل دوسرا جواب دے رہا ہوں. عیسائی دنیا اس کے میوزیم ہونے پہ راضی ہے نا؟ ہاں جی راضی ہے. میں نے کہا اگر یہ ملکیت والی بات ایک منٹ کے لیے چھوڑ بھی دیں, کہ جی راضی تھی. میں نے کہا 85 سال سے میوزیم بننے پہ راضی تھی, اجی راضی تھی. تو میں نے کہا میوزیم ملکیت کس کی ہے؟ اجی اوقاف اور حکومت کی ہے. تو میں نے کہا حکومت نے اپنے میوزیم کو مسجد بنا دی ہے, اب اعتراض کیا رہا؟ تم تو راضی تھے کہ چرچ بن گیا, لبرلز اس پہ راضی تھے, چرچ کے بعد یہ کیا بن گیا؟ میوزیم بن گیا. جب آپ میوزیم بننے پہ راضی ہو تو آپ نے پھر اپنی حق کی ملکیت تو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا, حکومت وقت ذمہ داری ہے وہ اس پہ اسکول بنائے, کالج بنائے یا مسجد بنائے. اس کو یوں بھی تو لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے دلائل موجود ہیں, باقاعدہ کیا کہتے ہیں معاہدے کے معاملات موجود ہیں. آپ حکومت والوں نے تو اس کو شائع کر کے دکھا دیا, کئی بار آپ نے نہ دیکھا ہو, یہ ویب سائٹس پر موجود ہے. آپ ذرا اپنے امام گوگل کو سرچ کر کے ذرا دیکھ لیں, وہاں سے آپ کو مل جائے گا. تو دلائل کی دنیا میں بات ہے, تو اصول کے ساتھ, شواہد کے ساتھ, اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں معاملات کے ساتھ بات ہے, ود پروف بات ہو رہی ہے. کوئی ایسے سدائے بصحرا نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے دل میں جو اسلام کا بغض چھپا ہوا تھا, مسجد 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 کیوں بنی جی, مسجد کیوں بنی؟ مسجد اللہ کا گھر بنا تو اللہ کے گھر سے جو اعتراض تھا وہ بات بنی ہے. اصل بات یہ نہیں ہے. یہ میوزیم بہانہ ہے, اللہ کے گھر اور مرکز نشانہ ہے, اسلام نشانہ ہے, بات کچھ اور ہے. تو بیٹا آپ دونوں باتوں میں فرق سمجھیے, فرق کر کے جیئے, تاکہ آپ کو سمجھے بات ہے کیا. وہ کہتے ہیں نا دنیا میں اگر رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, لباس خضر میں اکثر راہزن بھی ہوتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.